بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں الحمدللہ ہم بخاری شریف کی 20ویں اور 21ویں حدیث انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تشریح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کو تم میں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے معرفت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، فرماتے ہیں کہ معرفت جو ہے نا، پہچان، یہ دل کا حال ہے، دل کا فعل ہے۔ لقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے بما كسبت قلوبكم، جو تمہاری دلوں نے کمایا، جو تمہاری دلوں نے کیا۔ حدثنا محمد بن سلام، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ حدیث مجھے محمد بن سلام نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ قال اخبرنا عبدۃ عن ہشام، پھر وہ فرماتے کہ مجھے عبدہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، پھر جو ہے نا عبدہ فرماتے کہ مجھے ہشام نے یہ حدیث بیان کی ہے، عن ابیہ، پھر انہوں نے اپنے والد سے یہ حدیث بیان کی ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، پھر وہ فرماتے کہ یہ حدیث پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما یطیقون، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم فرماتے تھے صحابہ کرام سے، تو وہ اس کام کے بارے میں حکم فرماتے تھے، اس عمل کے بارے میں حکم فرماتے تھے بما یطیقون، جو وہ کر سکتے تھے، یعنی ان کے جو ہے نا وسعت میں ہوتا تھا، صحابہ کرام میں ایسے کام کے بارے میں حکم فرماتے تھے جو وہ کر سکتے تھے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ہماری حالت آپ کی حالت کی طرح نہیں ہے۔ ان اللہ قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ما قبل ما بعد سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، ما قبل بھی کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے، ما بعد بھی کوئی گناہ نہیں ہے، آپ تو بخشائے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی ہم آپ کی طرح نہیں ہے گناہوں سے پاک صاف، آپ تو گناہوں سے پاک صاف ہو، ہم تو گنہگار ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال کے بارے میں جو ہے نا حکم کرے، مشکل سے مشکل اعمال کے بارے میں ہمیں حکم کرے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مشکل سے مشکل کام کریں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ان کام کے بارے میں حکم فرمائی کرتے تھے جو وہ کر سکتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے مزید کا جو ہے نا مطالبہ کیا کہ آپ تو بخشائے ہو، آپ اتنے زیادہ اعمال کرو، تو ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُغْفِرُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے، یعنی ناگواری کا اظہار فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناگواری معلوم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے سے ظاہر ہوا۔ ثم یقول، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم، بے شک میں تمہیں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، واعلمکم باللہ انا، اور میں اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں سے سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے، یعنی میں زیادہ جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ان کاموں میں راضی ہوں گے جس کا میں حکم دیتا ہوں، اور باقی میرا اپنی جو حالت ہے، ظاہر سی بات ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ جیسے طاقت نہیں دی ہے، بلکہ آپ لوگوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر بہت بڑی طاقت دی ہے، میں وہ کام کر سکتا ہوں جو آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح جو ہے نا صحابہ کرام کو سمجھایا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت مجھے زیادہ حاصل ہے، میں تم لوگوں سے زیادہ متقی ہوں، لہٰذا میں جو اعمال کر رہا ہوں زیادہ سے زیادہ وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو جو آسان کام کا میں حکم دیتا ہوں آپ لوگ وہی کریں۔ حدیث نمبر 21، باب من کرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار من الایمان، کہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ آدمی کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، یعنی یہ بھی ایمان میں سے ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ آدمی کفر سے نفرت کرے اور اسلام اور ایمان کو پسند کرے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن قتادہ عن انس عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے سلیمان بن حرب نے یہ حدیث بیان کی ہے، پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے شعبہ نے بیان کی ہے، پھر شعبہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قتادہ نے حدیث بیان کی ہے، پھر قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی، اور وہ صحابی تھے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں جس آدمی میں پائی گئی تو اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، اس نے ایمان کا مٹاس پا لیا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور کسی سے اگر وہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، یعنی کسی سے محبت بھی کرے تو وہ اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں جانے کو، واپس لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ جس طرح آدمی یہ نہیں پسند کرتے کہ مجھے کوئی آگ میں ڈال دے اور میں جل جاؤں، تو وہ آدمی پھر دوبارہ کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرے۔ تو کفر سے اور کفر کے اعمال سے اور کفر کے جتنے بھی لوازمات ہیں، ان تمام چیزوں سے مسلمان مومن کو نفرت کرنا چاہیے۔ پھر کس طرح ہم لوگ جو ہے نا کفر سے نفرت کر کے اور کافروں کی اتباع کرے، کافروں کے طریقے کے مطابق چلے، یہ بہت بڑی افسوس دہ بات ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سچی محبت کرے، اللہ جل شانہ سے بھی سچی محبت ہو، اللہ کے احکامات دل و جان سے ہم لوگ جو ہے نا مانے اور عمل کرے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے اور کفر سے اور کافروں کے طریقوں سے ہمارے دل میں نفرت ہو. یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ ایمان کی مٹاس ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثوں کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے.